خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول کلام خدا میں یوں فرماتے ہیں، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی ایسے ہی مبارک اشخاص ہونے کی کوشش کریں جو آزمائش کی خوشی سے برداشت کرتے ہیں، اور اس وقت مسروق جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ تیری رحمتیاں کرنا نا میرے دل دا
جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی یہ ستائش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے، اور اب وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس کتاب یسوع ہم سے ابدی محبت کا اظہار کرتا ہے کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور آئیے اسی سلسلہ میں آج ایک اور سبق کو دیکھیں جس کا نام ہے صلیب کا پیغام، جسے بیان کیا گیا ہے مقدس لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 33 سے 46ویں آیات میں، اور ہماری سندی آیت ہے: اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں کہ کس طرح ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ اور پیارے بچوں، صلیب پر یسوع کیوں ہوا؟ ہم جانتے ہیں وہ دنیا کے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر ہوا، لیکن اس نے یہ تکلیف اور اس طرح کی موت کیوں برداشت کی؟ جواب یہی ہے: محبت۔ یسوع نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بچانا چاہتا تھا۔ آئیے بچوں، اب سبق پر غور کریں۔ جس دن یسوع ہوا اس دن کو ہم مبارک جمعہ کہتے ہیں۔ اس دن یسوع نے صلیب پر کوئی لمبا پیغام نہیں سنایا، بلکہ وہ اس وقت تھکا ہوا تھا اور بڑی درد اور تکلیف میں سے گزر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ کلمات اپنے لبوں سے ضرور کہے، اور وہ الفاظ جو صلیب پر ادا کیے گئے ان میں محبت کے بڑے پیغامات موجود ہیں۔ آئیے صلیب سے یسوع کے محبت کے ان پیغامات کو سنیں۔ سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کے لیے جو وہ اسے مسلوب کر رہے تھے باپ سے دعا کی۔ اس نے کہا: اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے یسوع کی محبت کتنی عجیب تھی۔ اگلے الفاظ اس ڈاکو سے کہے گئے جو اس کے ساتھ مصلوب تھا۔ یسوع نے اس کے اقرار، ایمان اور دل پر نظر کی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس نے کہا: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایماندار کے لیے اس کی محبت کتنی عجیب تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو دیکھا جو اکیلی اور اداس تھی، اور ان سب باتوں کو ہوتے ہوئے برداشت کر رہی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے شاگرد یوحنا کو حکم دیا کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ وہ خوبصورت الفاظ یہ ہیں: اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا: دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ماں کے لیے یسوع کی محبت ناقابل تعریف تھی۔ دوپہر کے قریب تیسرے پہر تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور روشنی جاتی رہی۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا: اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سب کچھ خداوند یسوع نے ہمارے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لیے برداشت کیا۔ یسوع کا پیار میرے اور آپ سب جیسے گنہگاروں کے لیے کتنا عجیب ہے۔ پھر یسوع نے کہا: میں پیاسا ہوں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یسوع جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا تھا۔ بچوں، تمام دنیا کے لیے کیا عجیب محبت ہے۔ پھر یسوع نے اس کام کے ختم ہونے کے بارے میں فرمایا جو وہ کرنے آیا تھا کہ تمام ہوا۔ یسوع نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس نے مکمل طور پر اس سارے منصوبے کو جو باغ عدن میں خدا نے بنایا تھا مکمل کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، اس دن ادا کیے جانے والے الفاظ بہت اہم تھے۔ یسوع نے ہماری خاطر تجسم لیا، یعنی انسان بنا، کامل زندگی گزاری اور خدا کے سامنے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی۔ دنیا کے لیے کیسی عجیب محبت! بس اس نے اپنا سارا جلال چھوڑ کر ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا۔
بچوں، آخرکار یسوع نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کی اس قربانی کو ہمارے گناہوں کی خاطر قبول کر لیا۔ خدائے ثالوث کی محبت کتنی عجیب ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے چھڑایا۔ یسوع صلیب پر مر گیا اور اس کے دوستوں نے اس کو قریبی قبر میں دفن کر دیا۔ اس عجیب محبت کے لیے کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ لوگ ہماری طرح اس پر ایمان بھی لے آئے اور اس کی محبت کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں، ذرا سوچئے، وہ کون ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ جب آپ اپنے ماں باپ، دادا دادی اور اپنے اساتذہ کا حکم مانتے ہیں اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو حقیقت میں آپ دل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، شکریہ اے خداوند، تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی سنی، کیا میں اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ چلیں، میں سوال کرتی ہوں آپ سے۔ یسوع نے سب سے پہلے کسے معاف کیا؟ جی ہاں، یسوع مسیح نے سب سے پہلے ان کو معاف کیا جو اسے مصلوب کر رہے تھے۔ اس کے بعد یسوع نے کسے معاف کیا؟ اس کے بعد یسوع نے ڈاکو کو معاف کیا۔ یسوع نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کس کے سپرد کی؟ جی ہاں، یوحنا کے سپرد کی۔ یسوع کو پیاس کیوں لگی؟ یسوع کو پیاس اس لیے لگی کیونکہ وہ جسمانی طور پر تھکا ہوا تھا۔ تمام ہوا کا کیا مطلب ہے؟ تمام ہوا کا مطلب ہے کہ یسوع نے اس سارے منصوبے کو جو باغ عدن میں خدا نے بنایا تھا مکمل کر دیا۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، خداوند یسوع نے ہمیں ابدی زندگی اور نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس کے عوض ہم اپنے مسیحا کو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظیم قربانی پر ایمان لائیں اور لوگوں کو اس کی نجات کے بارے میں بھی بتائیں۔ پیارے بچوں، اب اختتام پر میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ ان ساری باتوں پر آپ ضرور غور کرتے رہیں اور اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی یہ کہانی دیکھی اور سنی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے خدا کا کلام سیکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کا کلام سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے، خدا نے میری تقدیس کی تاکہ میں اچھے اعمال کروں۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے اچھے اعمال کرنے کے لیے میرا رہنما کون ہے، اور پھر نیک اعمال کیا ہیں۔ جب کوئی ایماندار اچھے اعمال کرتا ہے تو خدا ان کو کیوں نیک اعمال کہتا ہے، اور خدا مجھ سے کتنے اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، خدا نے میری تقدیس کی تاکہ اچھے اعمال کروں۔ اور آج کا ہمارا سوال ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے میرا رہنما کون ہے؟ اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ غلطیوں دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ کلسیوں تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ مرکز 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت، یسوع نے کنگال بیوہ کی شکر گزاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایمان اور محبت کا عمل ہے۔ مرکز 14واں باب اور اس کی 3 و 9ویں آیت، یسوع نے مریم مگدلینی کی تعریف کی کہ اس نے دفن کے لیے اس کے بدن پر عطر ملا، اسی طرح اس نے اپنے نجات دہندہ کے لیے پسندیدہ کام کیا۔ لوکا 19 باب اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت، جب زکئی ایمان لے آیا تب جو کچھ یسوع نے اس کے لیے کیا تھا
اس کے لیے اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ پیدائش 4 باب اور اس کی 3 آیت سے 5 آیت، عبرانیوں 11 باب اور اس کی 4 آیت۔ اگرچہ قائن اور حابل دونوں نے قربانی چڑھائی، لیکن حابل کی قربانی کو خدا نے قبول کیا۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، نیک اعمال کرنے میں میرا رہنما اصول خدا کا ارادہ ہے جو اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور مزید جانیں گے پھر نیک اعمال کیا ہیں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ زبور 119 اور اس کی 105 آیت، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 اور اس کی 9 آیت، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ لوکا 11 باب اور اس کی 28 آیت، مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ رومیو 12 باب اور اس کی 2 آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، جو کچھ ایک ایماندار خدا کے مطابق خدا کی ساری بھلائی اور شفقت کی شکر گزاری میں کرتا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اور مزید جانیں گے جب کوئی ایماندار اچھے کام کرتا ہے تو خدا ان کو کیوں نیک اعمال کہتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ یسایہ 64 باب اور اس کی 6 آیت، ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانت ہے۔ رومیو 9 باب اور اس کی 16 آیت، اور یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ زبور 147 اور اس کی 11 آیت، خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 17 آیت، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، خدا اپنے بڑے رحم اور محبت کے وسیلہ سے جو خدا گناہگار انسان سے کرتا ہے، خدا ایماندار کے اچھے کاموں کو نیک اعمال تصور کرتا ہے۔ اور مزید جانیں گے خدا مجھ سے کتنے اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ متی 18 باب اور اس کی 21 و 22 آیت، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 8 آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 8 آیت، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں۔ غلطیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھا، خدا مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے نیک کاموں کا حساب رکھوں، بلکہ چاہتا ہے کہ میں ایسے موقع کی تلاش میں رہوں جب میں ایسا کر سکوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ناظرین، میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ وہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ انہیں طاقت اور قوت بخشتا ہے، اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے انہیں یہ فضل بخشتا ہے کہ وہ اس ساری خدمت کے کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکیں۔ اور میں خدا کی شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور آپ سب کی تمام دعائیہ درخواستوں کے لیے جو آپ ہمیں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں۔ اور میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ ہماری دعائیہ ٹیم بھی ان ساری درخواستوں کو خدا کے سامنے رکھتی رہتی ہے، اور وہ خدا ہماری سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔
اور میرے وہ بھائی اور بہن جو ابھی تک اپنی دعاؤں کے جواب پانے کے منتظر ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل پریشان اور مایوس نہ ہوں، بلکہ خداوند پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کے سامنے اپنی ساری درخواستیں رکھتے رہیں۔ وہ خدا آپ کو وقت پر جواب ضرور دے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھا اور سنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور اب پروگرام کے اختتام پر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادبان ٹاؤن، ساہیوال، پاکستان۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 03027891 آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔